بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر آپ کی خدمت میں اس پلیٹ فارم سے، اور آج ہمارے ساتھ اس لائیو انٹرویو سیریز میں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی فوزیہ بلال صاحبہ جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شی از جوائننگ اس فرام ہری پور کے پی کے، اور ان کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ پچھلے 32 سالوں سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہی ہیں، اور یہ ایک ایجوکیشنل سیگمنٹ اور ہیں، اسی طرح ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں معاشرے کے لیے۔ اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم فیس بک کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ انٹرویو بھی ہیں، اور میں بغیر وقت ضائع کیے جو ہے ان کی طرف بڑھوں گا اور ان کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے آج اپنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں گے وقت نکالوں گی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اچھے ٹاپکس پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں اور بات کرنی بھی چاہیے۔ بالکل میرا تو یہی وہ ہے، آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ میں آؤں گی۔ تھینک یو سو مچ میم۔ میم میں ایک مختصر سا تعارف دیا آپ کا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورس کو اپنے بارے میں مزید بھی بتائیے کہ جو چیزیں میرے سے مس ہو گئی تو آپ کو ان ڈیٹیل ہمارے ویورس تک اپنے بارے میں جو شیئر کیجیے وہ بتائیں۔ جی بالکل، میرا نام فوزیہ بٹلاس ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں بیسیکلی، اور میں نے 32 ایئرس جاب کی۔ اب آفٹر ریٹائرمنٹ میں ہوتی ہوں، تو ظاہر ہے ٹیچنگ اور لرننگ کا پروسیس ختم ہو گیا تھا میرے لیے، تو میں نے میرے اسٹوڈنٹس نے بھی مجھے کہا اور میرا اپنا بھی مائنڈ میں تھا، میں نے 2 یوٹیوب چینل بنائے اور اس کو میں نے اسٹارٹ رکھا۔ اس میں کافی موٹیویشن لوگوں کی طرف سے ملی، جن میں سر ریحان اللہ والا بھی تھے، جنہوں نے مطلب مجھے یوٹیوب کے چینل کے لیے خاص طور پہ میں ان کی مشکور ہوں، کیونکہ مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ویسے پرسنلی جو کانٹیکٹ کرتا تھا اس کو تو میں گائیڈ لائن دے دیتی تھی، لیکن اس طرح اوپنلی آنا اور سوشل میڈیا کا یہ اس ٹائپ کا یوز جو ہے وہ پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی جرنی اسٹارٹ کی۔ پھر ایز اے انٹرویور صفیہ جبین بہت اچھی، بہت نائس، ان کے ساتھ بھی میں نے، ان کی کافی گائیڈ لائن تھی مجھے، اور بلکہ انہوں نے مجھے بیک اپ بھی کیا، تو ورنہ شاید میں کبھی بھی نہ بنتی اگر صفیہ جبین اتنا مجھے فورس نہ کرتی۔ فورس کیا یعنی اپریشیٹ کیا، فورس کا مطلب یہ ہے کہ اپریشیٹ کیا انہوں نے۔ تو بس یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا ہے، تو وقت تو ویسے بھی گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ جی میم، تھینک یو سو مچ فار دس ڈیٹیل انٹروڈکشن، اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو صحبت کا جو اثر ہے وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے، اور یہ جو پازیٹیو لوگ ہیں ہماری زندگی میں ان کا جو اثر ہے وہ رہنا چاہیے، ان سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ آپ نے نام صفیہ کا ذکر کیا، واقعی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ میرے خیال میں وہ بہت موٹیویٹ بھی کرتی ہیں، اور ہم ان کے پروجیکٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو شیئر کیا ہوا تھا وہ بچوں کے حوالے سے بڑا ہی بہترین کام کر رہی ہیں۔ سو یہ جو خدمات ہیں ان کی، یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز، یہ بہت ہی بہترین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور بحیثیت پاکستانی ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سو آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے عدم برداشت۔ ہم دیکھتے ہیں میم کہ معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آج میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال، جو پازیٹیو استعمال تھا وہ تو شاید بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ایک کلچر پروموٹ ہو رہا ہے عدم برداشت کا، اور ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بات نہیں سن رہے۔ سو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کلچر جو ہے ہمارے ینگسٹرز کے اندر، اور یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن جو ہے یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے، اس کو فوری طور پر ہمیں نوٹس لینا چاہیے. یعنی اب میں جس اسٹیج پر ہوں یا میرے ساتھ کی ایج گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو اس پر بہت زیادہ نوٹس لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسی جنریشن کریٹ کر دی جو بالکل سوچ سمجھ سے آ رہی ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے. اور پھر ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ابھی جو مس گائیڈ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، ان کو بھی گائیڈ لائن دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، وقت پر آپ اسے اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ کہنا بھی بیکار ہے کہ آپ نے کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا. اب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس عرصے میں اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے، یعنی ہماری یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جائے، اس کو لوگ یعنی ظاہر ہے کہ مس گائیڈ کیا جائے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جائے یا پرسنلی کیا جائے، تو نقصان تو پھر ہم لوگوں کا ہی آپس میں بنتا ہے. اب اس کے لیے جو چیز میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ عدم برداشت کی جو بات ہے وہ گھروں سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بات سنیں اور اپنے بچوں کو گائیڈ لائن خود دے. بے شک میں یہ نہیں کہتی کہ پڑھے لکھے ہیں یا ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا بڑے بڑے فورم اٹینڈ کرنے چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اب جیسے میرے ماں باپ نے مجھے گائیڈ لائن دی ہے، میں اپنے بچوں کو اگر گائیڈ لائن نہیں دیتی، فرض کیا اگر میں اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتی، تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کو ملنی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری پسندیدہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ملے ان کو جو میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے، جس طرح میں ریزلٹس ان کے میں چاہتی ہوں، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے. اب میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہمارا فیملی سسٹم ہے بہت ہی اچھا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے، ابھی بھی موجود ہے پاکستان میں. بہت کم گھر ایسے ہوں گے جن میں یہ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو اس فیملی سسٹم کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے. یعنی ہم گھر کے لوگوں کو جو جن کی پاور ہے یا جن کے پاس یہ ایبلٹی ہے یا جو اس لیول پر ہیں کہ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے بچوں کو اپنے کلوز کر لیں اور ان کا وقت ضائع ہونے سے بچا لیں اور ان کو انتہائی پروڈکٹیو فورم پر لے جائیں. یعنی اس چیز سے ہٹا دیں جس پر وہ عدم برداشت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی نوٹس لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اپنے بچوں کو نوٹس لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. اگر تو وہ کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں تو ان کی فرسٹریشن دور کریں، کسی بھی طریقے سے دور کریں. چاہے ان کا وہ اب بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو کوئی جاب دلوانا چاہتے ہیں یا مزید آپ ان کو اسٹڈیز کے لیے آگے بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں اپنے ارادے اور اپنے بچے کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اس فرسٹریشن سے نکال دیں اور لے جائیں اس طرف جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. یعنی اس کا رستہ اس کو بتا دیں اور اس کے مددگار بن جائیں. فرسٹریٹڈ ایک پوری یوتھ جو ہے وہ مس گائیڈ ہو گئی اور عدم برداشت کا شکار ہو گئی. تو کیا اس کا رزلٹ جو ہیں وہ ہمیں نہیں بھگتنے ہوں گے؟ یہ تو لازمی ہے کہ ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اب بہت ساری باتیں ہیں کہ والدین بھی ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے، عدم برداشت میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیں اس طرح یہ پچھلے دنوں میں نے ایک شیئر بھی کیا تھا، اشفاق احمد کا ڈرامہ ہے من چلے کا سودا. اس کے ڈائلاگز بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ اختلاف جو ہے اس کو برداشت کرنا یا اختلاف کو پسند کرنا یا اختلاف کا ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. میں ایز اے آرٹسٹ بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب میرے ابو بھی آرٹسٹ تھے، ہم جب کوئی پورٹریٹ بناتے تھے تو میں اکثر ابو سے کہا کرتی تھی کہ ابو یہ آنکھ کا سائز بھی وہی ہوتا ہے اور ہونٹوں کا سائز، ناک اور چہرے کا سارا سائز ایک جیسا ہوتا ہے، تو چہرے فرق کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، بالکل فرق ہوتے ہیں. تو وہ اختلاف پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اختلاف پیدا کیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یعنی ہم اس کو دور نہیں کر سکتے، ہم اس کو صرف ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اختلاف کو کیوں آپ ایکسیپٹ کریں یا کس لیے کریں، ہمیں نہیں کرنا اور ہمیں ایک جیسا سب کو نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. آپ اختلاف کی
के हुस्न को, वो अशफाक अहमद बहुत प्यारी बात करते हैं कि इस इख्तलाफ के हुस्न को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर जिस तरह वो यूनी के अल्फाज हैं अशफाक अहमद की, कि अगर तुम मेरे आज़ा को कहो कि दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब एक जैसा काम करने लगे तो मैं तो उसी वक्त मर जाऊं। ये हो नहीं सकता। हर किसी का अपना काम है, हर किसी का अपना एंगल है, व्यू है, और उसको एक्सेप्ट करना और उसको देखना, उसको समझना, यही एक हुस्न है। अगर आप उसको नहीं समझ सकते तो इसका मतलब है आप में ये एबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकते, सुनने के लिए भी तैयार नहीं, समझना तो दूर की बात है। तो इतना आप यानी रिजिडनेस आपके अंदर आ गई है, तो फिर कसूर फिर किसका है? कसूर तो फिर उन्हीं लोगों का है ना जो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। बर्दाश्त तो करना है, क्योंकि आपने इस चीज़ को देखना भी है, आपने इसको बर्दाश्त भी करना है और इसको साथ लेके चलना है, यही हुस्न है। और इससे इख्तलाफ करना और इससे मुंह मोड़ना और इसको रोकने की कोशिश करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसको हम नहीं रोक सकते। ये एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ से आप कैसे दूर जा सकते हैं? अब ये आम सी बात है कि एक बाग में जो फूल है मुख्तलिफ रंगों के, वो अच्छे लगते हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इख्तलाफ रखा है, इंसानों की सोच में, उनके रवैयों में, उनके प्यार मोहब्बत, उनके अखलाक, उनकी हर चीज़ के अंदाज में अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है। लेकिन अगर उसको एक बंदा नहीं समझता और टोटली उसको मिटाने की कोशिश करता है या उसको कहता है कि मैं इसको देखना ही नहीं चाहता, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आप कितना मिटाएंगे? आप एक को मिटाएंगे, दूसरा है, दूसरे को मिटाएंगे, तीसरा है। इख्तिलाफ से ये दुनिया भरी हुई है। आप उसको समझने की कोशिश करें, आप उसको देखने की कोशिश करें, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े रहें, मत बदलें। आप नहीं बदलना चाहिए, आप नहीं बदलना चाहते ना बदले, आपको किसने कहा कि आप बदलें? लेकिन आप देखें कि दूसरा अगर इख्तिलाफ कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी स्ट्रांग उसमें पॉइंट्स हों जो आप से इग्नोर हो गए हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डॉक्टर्स भी इख्तिलाफ करते हैं, इंजीनियर्स भी इख्तिलाफ करते हैं। यही बात सेम अशफाक अहमद उस ड्रामे में डायलॉग थे कि अगर आप एक ही पेशेंट अगर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाता है तो वो इख्तिलाफ करते हैं, बोर्ड बिठाते हैं बाकायदा, उस बोर्ड में वकला जो है, वकील है, वो इख्तिलाफ करते हैं। उनके इख्तिलाफ करने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, उनके लिए बाकायदा जगहें बनाई जाती हैं जहाँ बैठ के वो बहस करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। अब ये तो नहीं है कि वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, नहीं। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है, कोर्ट में केस जीत जाता है, उसकी एक वैल्यू होती है कि जी ये बहुत अच्छा लायर है। तो इख्तिलाफ से कैसे हम इनकार कर सकते हैं? तो आप उसको बर्दाश्त करने से क्यों कतराते हैं? क्यों बर्दाश्त नहीं करते? करें ना उसको बर्दाश्त। देखिए, आप अपने स्ट्रांग व्यूज के साथ आप अपने स्ट्रांग उससे दूसरे को मनवाएं, लेकिन उसको मिटाएं नहीं, उसको बर्दाश्त करना सीखें। मेरा तो यही है। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करूंगा इस बात से। और कि देखिए कि हर इंसान के जो सोचने का जो और समझने का जो साविया है वो उसका डिफरेंट हो, और हर इंसान जो है वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकता, और हर इंसान की जो बर्दाश्त है वो उसकी भी ज़ाहिर है लिमिट है। सो मैं यही आपकी बात से एग्री करूँगा। ये जो अदम बर्दाश्त है आज हम माशरे में देखते हैं, टॉलरेंस जिसे कहते हैं। सो मेरा यही कहना है कि आज हम दलील की बजाय ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बरपा है, एक दूसरे को हम दलील की बजाय गाली से, और जो मतलब लोग हैं, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप लोग जो हैं वो गलत हैं। ये मेरे ख्याल में ये ट्रेंड जो है और सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ था, आज हम देखते हैं वो हमारे माशरे से पहले ही हम जो है बहुत पीछे रह गए थे। पाकिस्तान जो है तो अब जो है वो जो हमारे हमसाया ममालिक थे वो हमसे आगे निकल गए। आज हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, हम इंडिया की मिसाल देते हैं, तो वो हमसे आगे निकल गए, लेकिन आज हम अभी तक जो है उसी कश्मकश में और दस्तों गिरेबान हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, हमें ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के बच्चों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्होंने ये जो एक नस्ल तैयार कर दी जो
دلیل کی بجائے گالی سے جواب دیتی ہے. تو یہ جو ہے ہمیں یہ تمام چیزیں بھگتنا تو پڑیں گی, اور یہ پاکستان کے لیے بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی ہم یہ کلچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں بڑھتا ہوا یہ کلچر. سو میرا نیکسٹ کویشچن میم آپ سے یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہم تو بڑے مہمان نواز تھے, ہم لوگ جو تھے وہ بڑا ویلکم کیا کرتے تھے. تو کل ہی میں ایک اسپیس میں تھا تو وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ آج جو ہے یہ سیاسی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, جو قطع تعلقی ہے آپس میں. وہ اسپیس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے بہت ہی قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ میرے سے ملنا صرف اس لیے چھوڑ گئے کیونکہ میرا ایک نظریہ ڈفرینٹ ہے سیاسی لحاظ سے, اور ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو یہ جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے مہمان نواز تھے اور بڑے ہی جو گھل مل جانے والے لوگ تھے پاکستانی. سو یہ جو ایک کلچر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطع تعلقی کا جو کلچر ہے اور یہ جو پروموٹ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ بالکل یہ چیز جو ہے یہ تو غلط ہے, اس کو تو روکنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جتنا آواز آ رہی ہے صحیح, اچھا, جتنا بھی یہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, میں اب ان کی بات کرتی ہوں کہ جو لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ انتہی تقلید نہ کریں. اگر ان کے کوئی ساتھی یا ان کے دوست یا ان کے قریبی اگر عدم برداشت کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم سوچیں, کیونکہ آپ نے وہ کاٹنا ہے جو آپ بول رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے اور جواب میں دوسرا خاموش ہو جاتا ہے, وہ آپ کو گالی نہیں دیتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے سپر ہو گئے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گالیاں برداشت کی, کتنی بدتمیزیاں برداشت کی. پھر آج ہم ان کا نام لیتے ہیں, لیکن جنہوں نے گالیاں دی تھی وہ کہاں ہیں؟ ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس نے گالی دی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ دی تھی, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا. کس نے کیا تھا وہ ہمارے اس میں ہی نہیں ہے, انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن برداشت کی جو ہمارے پاس مثال ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج بھی ہم ان پہ درود السلام نہیں بھیجتے؟ کیا آج بھی ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا پسند نہیں کرتے؟ ہم تو کرتے, بالکل کرتے اور کریں گے, اور ہمارا فخر ہے وہ. کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ عدم برداشت, گالی کے بدلے میں آپ نے گالی دینا لازمی ہے؟ کیوں گالی دینا لازمی ہے؟ چھوڑ دیں, کوئی آپ کو گالی دے رہا آپ نہ دیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ ایک ٹرینڈ چلے گا اور یہ جس سوشل میڈیا پر ہم اس کو ٹرینڈ بنائیں گے, اس ٹرینڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, اس ٹرینڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ چلے آپ بنا لیں, ٹرینڈ بنا لیں, بالکل بنائیں. آپ اس کو اپنے لیے بڑا جی سپر ہمارا نام چلے گا, لوگ کوئی بھی نہیں چلتا, زیادہ سے زیادہ 2-3 دن, اس سے زیادہ کوئی لعنت بھی منہ پہ نہیں بھیجتا. یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو چھوڑ دیں. یہ جو ہے لوگ جہاں جائیں گے تو آپ بھی وہاں جائیں گے, اور وہ کنویں میں گریں گے تو آپ بھی کنویں میں گریں گے. یہ انتہائی بے وقوفی بات ہے. دو کام بھی کریں, سوچ سمجھ کے کریں. آپ کو کرنے کی اخلاق سے آپ اگر گرنے کی کوشش جو بھی کرتا ہے, انجام اس کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس پہ کچھ نام لینا. یہ اتنی خلقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلتا ہے, اس کا نام تو پھر بھی کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے. کبھی اچھائی میں ذکر آ جاتا ہے, اور جو اس کے خلاف جاتا ہے, جو بدتمیزی اور اس کو اپنا شعار بنا لیتا ہے, عادت میں ڈال دیتا ہے, کہاں پہ اس کا کوئی نام لے گا؟ کون لیتا ہے نام؟ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے, مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے. آج بھی اگر ہم چاہے انگریزوں میں سائنٹسٹ میں کہتے ہیں, نیوٹن کا نام لیتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں, کبھی ہم نے سنا ہے کہ وہ بحثوں میں فضول قسم کی بحثوں میں پڑے ہیں, فضول قسم کے ٹرینڈوں میں گئے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا. ایک مقصد بنایا, اس کو پورا کیا, اور زندگی ختم ہو گئی. زندگی اتنی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کرتے رہے ان فضول لوگوں کی. لوگ جو کرتے کرنے دینا, آپ کو جو کام کرنا ہے آپ وہ کریں نا, آپ سوچ سمجھ کے کریں آپ کو جو کام کرنا ہے. لیکن اس طریقے سے کہ جی سب لوگ کریں گے تو ہم بھی کریں گے, میڈیا بھر دیں گے, ہم ایک ایک کو جواب دے دیں گے, سب
اور لوگوں نے بلاک کر دیا، کہ کیا آپ کی گالیوں کا ان لوگوں سے کیا فرق پڑا؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا. کتنے لوگوں نے مجھے گالیاں دی، کتنے لوگوں کو میں نے بلاک کر دیا. پھر اس وجہ سے گالیاں دے دی ہیں کہ ہم نے ان کی، اب جیسے مجھے 2-3 لوگوں نے تھریٹ کے حساب سے کہا کہ اگر آپ نے ہماری اس پوسٹ کو شیئر نہ کیا اپنے وال پہ تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے اسی بندے کو بلاک کر دیا. نہیں کرنا چاہتے ہم میں اس لائن کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں نہیں کرتی، بالکل نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک اصول آپ بھی بنائے نا، سارے لوگ بنائے نا. کیا زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے؟ جس نے جو کہہ دیا اور اس نے چل دیا، فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ملتا. مجھے تو کچھ نہیں ملا. میرے 2 یوٹیوب چینل ہیں، آج تک میں نے ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس پہ جو سکھاؤں گی. میں نے ارننگ کے لیے نہ رکھے تھے، نہ میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نہ ہی میں نے اس پہ کوئی گند قسم کا میٹیریل ڈالا ہے اپنے اس پہ کہ میں ٹرینڈ بن رہا ہے تو میں اس کو ٹرینڈ بنا کر اپنے چینلز کو یوز کروں کہ مجھے ارننگ ہو. پیسے کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی عزت نہ ہو؟ عزت سے بڑی بات تو اور کوئی نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ ملے گا. اپنے چینلز کو یوز کریں، اپنے پیجز کو یوز کریں، اور آپ ساری فضول باتیں اور سب لوگوں پہ گند. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ گالی گلوچ سے بھی منع کیا ہے، برے ناموں سے منع کیا ہے، ہر قسم کی ایسی باتوں سے منع کیا ہے. تو منع کرنے کو معمولی بات سمجھی ہے کہ منع کر دیا اور آپ اس کے باوجود بھی کر رہے ہو تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. ایک چھوٹا سا بندہ میں جیسے ہوں، اگر مجھے بھی کوئی گالی دیتا ہے میں اس کو بلاک کر دیتی ہوں. رسپانس تو میں دیتی ہوں نا، چاہے میں اس کو بلاک کرنے کا رسپانس دیتی ہوں، میں دیتی تو ہوں. آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو کے احکامات کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں گے اور وہ گالی گلوچ شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ میں اس چیز کو مانتی نہیں ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا. وہ اس کو وہ لانگر لاسٹنگ سزا دیتا ہے. میرے ابو والی بات ہے کہ ابو اکثر مجھ میں کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی جب لگتی ہے نا تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو آ کے لگی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیوں اس حد تک جائے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ملتا ہے اس میں؟ تھوڑی دیر کی لوگوں کی واہ، جب 4 بندوں کا پیچھے ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی آپ اور عدم برداشت، اور اس کے نتیجے میں جہاں تک وہ برائی پھیلتی چلی جاتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. نیچرلی بات ہے، اگر ایک اچھی چیز کو آپ پروموٹ نہیں کر رہے اور ایک بری چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں ٹائم بھی لگا رہے ہیں، آپ اپنی انرجی بھی لگا رہے ہیں، آپ اس میں اپنا میڈیا کا یوز بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب ریکارڈ میں جا رہا ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اتنا معمولی بات نہیں ہے. اس کو بہت سیریس لیں، یعنی لائف کو بہت سیریس سمجھ کر لیں. یعنی میں کہتی ہوں کہ جاب، جس طرح میں نے اپنی جاب کی بات کرتی ہوں، میں نے بہت سیریسلی جاب کی ہے، تو میں نے کبھی انجوائے نہیں کیا. میں کل پرسوں کی بات ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ جب اسکول میں پارٹیز ہوتی تھی تو سب ٹیچرز انجوائے کر رہی ہوتی تھی، تو میں اس وقت بھی احساس ذمہ داری میں بھاگ رہی ہوتی تھی. تو مجھے ٹیچرز کہتی تھی میڈم بیٹھ جائیں، تھوڑا سا تو کھا لیں. میں ان سے کہتی تھی میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر مس مینجمنٹ ہو گئی ذمہ داری میری ہے. تو آپ کیسے لائف اپنی پوری مس مینج کی ہوئی، پوری لائف کو مس مینج کیا ہوا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا ایک ایونٹ ہوتا ہے، چلو انسان کہتا ہے اس میں آپ نے مینجمنٹ کر لی ہے، تو آپ کی پوری لائف، آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس مس مینج ہوئے ہوئے ہیں، آپ کی لائف، آپ کا بولنا چالنا، آپ کے اخلاق، اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے. اتنا مطلب عدم برداشت آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو گئی کہ آپ نے ہر چیز کو مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے. تو آپ بتائیں کیا اس کے لانگر لاسٹنگ ایفیکٹس جو آپ پہ آئیں گے، جس طرح دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اب وہ تو کنٹرول ہی نہیں ہوتے بالکل. اب میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے رہی ہوں کہ آپ کسی بھی میڈیسن کا اگر ایفیکٹ آپ دیکھیں تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے نا، یہ تو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اور ایک چیز تو میں مطلب لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، جو اس میں شامل ہوگا عدم برداشت میں، وہ جو نتائج بھگتے گا، وہ پھر اس کو کچھ مکافات عمل اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں رکھی ہوئی. یہ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ واپس آپ کے پاس آتا ہے، گھوم پھر کر پوری دنیا میں آپ کے پاس آتا ہے. آج جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے، کل اس کو گالی دی جائے گی، لازمی دی جائے گی. یہ عجیب بات ہے نا. آپ سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تو میں
कल ही एक वीडियो देखी जिसके अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी बरातियों ने वो शेयर की हुई थी अदम बर्दाश्त के ऊपर ही, तो मुझे याद आ गई कि वो एक वीडियो शेयर होती है जिसके अंदर वो एक मौलाना साहब हैं जो कि ये तंबीह कर रहे हैं उन लोगों को कि जो उनके नज़रियात से इख्तलाफ करेंगे वो उनको जो है वो मार दें। सो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हर इलाके के अंदर आज नज़र आना शुरू हो गए। सो ये चीज़ जो है, यही चीज़ से हम करते थे कि आज अगर एक बंदा जो है वो आपके नज़रियात से इख्तलाफ करेगा तो आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप उसको मार देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और हमारे माशरे के लिए ये उलमाए फ़िक्रिया है कि हम किस राह पर जा रहे हैं और हमें इस चीज़ को अब कंडक्ट करना होगा और हमें रोकना है। इसीलिए आज का सेशन भी हमने इसीलिए रखा कि हमें चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं तो आपके नज़रियात जो हैं हम उनको इज्जत और उस चीज़ से देखते हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं कि आपके नज़रियात जो हैं उनके साथ एफिलिएशन है आपकी। सो इट डज़न्ट मीन कि मैं आपको जो है जो थ्रेट करना शुरू कर दूँ कि आप मेरे ही नज़रियात के साथ जो है वो बिल्कुल इख्तलाफ ना करें। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे इसी हवाले से होगा कि हमारे जो कायद थे उन्होंने तो हमें मुसलमानों को एक झंडे तले जो है वो जमा होने की तलकीन की और उन्होंने एक जो उनकी तकरीर भी हम सुनते हैं कि उन्होंने कहा कि आप सब लोग एक जिस्म की तरह हैं और आप मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मज़हब क्या है। सो इस चीज़ों को लेकर आज हम देखते हैं कि पहले पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ मजहबी इख्तलाफ तो किया ही करते थे और मेंबरों से जो है वो शुरू हुआ और फिर हमने ये किया कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना बंद कर दिया और फिर अब जो है वो सियासी इख्तलाफ कल उसका जो वायलेंस का मुजाहरा हुआ हमने पंजाब असम्बली में भी देखा। ये जो तमाम चीज़ें हैं हमें तो एक झंडे के नीचे जो है वो इकट्ठा होना था, उम्मत मुसलमान को इकट्ठे हो जाना था। तो आज हम जो है वो स्कैटर्ड नज़र आते हैं, बिखरे हुए नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जो है टोलियों की शक्ल में नजर आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि हम लोगों ने इसको अहमियत नहीं दी। सारी बात यही है कि एक हॉल घर का हमें जो मिला उसमें हमने इस चीज़ को अहमियत नहीं दी कि हम आगे उनकी इसको कहें कि बैठ के बच्चों के साथ डिस्कस करना, उनको बात करना, ये तो किया है। जैसे वो हाउस वाइफ की बात अक्सर आती है कि जी बाप के खिलाफ कर दिया, सास के खिलाफ कर दिया, सबके खिलाफ कर दिया और उनकी तरफ नहीं किया, उनके खिलाफ ही किया। वो बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक चली गई कि जी पहले मज़हब के बेस तो उन्होंने बनाई ना कि ज़ाहिर है इसकी बेस ये है कि ये मज़हब क्योंकि इनका फ़िरका दूसरा है तो इसलिए नफ़रत करते हैं, अब ये पार्टी दूसरी है तो अब इसलिए नफ़रत करते हैं, अब सियासत में ये है तो इस वजह से नफ़रत करते हैं। कभी सिंधी बलोची बना के नफ़रत करते हैं, कभी सिंधी पठान बना के नफ़रत करते हैं। नफ़रत ही करनी है, आपने अहमियत ही नहीं दी इस चीज़ को कि ये चीज़ कहाँ जाएगी। वो बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे आ गई कि अपने बहन भाई भी एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते या बैठ के मजाक करने के लिए एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए बैठ जाते हैं। तो अहमियत इस बात की है कि क्या इसके अलावा आपस में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्या सिर्फ मजहबी बुनियाद है? यही लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लड़ते हैं, चाहे सियासत पे हो, चाहे मजहब पे हो, चाहे कौमियत पे लड़ते, दूसरे मुल्कों में जाके इकट्ठे बैठ के खाते पीते हैं, दूसरे वहाँ जाके उनको वहाँ जाके वो भूल जाते हैं। तो क्यों वहाँ जाके भूल जाते? वहाँ सिर्फ कमाना। आपको पता है ना कि वहाँ के कानून आपको नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे अगर लड़ेंगे, अब दुबई में देख रहे, वहाँ पे चाहे जितना लेबर फोर्स है वो इंडिया की पाकिस्तान की लेबर फोर्स इकट्ठी बैठ के खाती है, उसमें तो वो नहीं कहते कि हम इंडिया के हम पाकिस्तानी हैं। क्रिकेट मैच के लिए फिर ये इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपकी अहमियत नहीं है। असल मसला यही है कि पाकिस्तान में तरक्की का या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ दिन की बात है, मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ गया तो
اس نے میرے دوست نے کہا کہ فلاں چیز اتنی تھی تو اتنی مہنگی ہو گئی، تو اب اتنا تھا تو اتنا مہنگا. میں نے ادھر ہی اسے، ہم لوگ افطاری کر رہے تھے، میں نے ادھر ہی اپنے بیٹے کو بند کر دیا. میں نے کہا بس بیٹا، یہ ٹاپک ایسا ہے نا، اینڈ لیس ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو یہیں پہ بند کر دو. نہیں ہے ضرورت، تم کھا رہے ہو نا، تمہیں گھر میں ہر چیز مل رہی ہے نا، تمہیں کیا چیز چاہیے بتاؤ، آپ کو کیا چیز چاہیے گھر میں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں سب کچھ ہے، ہر کوئی خوشحال ہے، بظاہر دیکھیں تو ان کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو ان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جس پہ یہ لڑ رہے ہیں. یہ مسئلہ ان کا ہے ہی نہیں جس پہ یہ بحثیں کرتے ہیں، جس پہ یہ جسٹ فار انجوائمنٹ کرتے ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو بھی انجوائمنٹ بنایا، انہوں نے سیاست کو بھی انجوائمنٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے کسی بھی ایسی چیز کو مسئلہ نہیں بنایا جو مسئلے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو مین پرابلم اس وقت میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ پلاسٹک جس طریقے سے ہمارے کھیتوں کو برباد کر رہا ہے، پلاسٹک جس طریقے سے ہمارے پانی کو برباد کر رہا ہے، یہ پاکستان کا مین مسئلہ ہے. کیا اس کے اوپر کوئی قانون سازی کرے، اس کے اوپر بیٹھ کے سوچے، احتجاج کرے، ایسی ساری فیکٹریوں پہ احتجاج کریں کہ جی یہ پلاسٹک کا ویسٹ کیوں جا رہا ہے ہمارے اس پہ، اس پہ باقاعدہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اس کا گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے. نہیں، آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ اب یہ حکومت ہے تو وہ ہونی چاہیے، فلانا بندہ نہیں ہے تو فلانا بندہ ہونا چاہیے، اور آپ کی اپنی زندگی میں کیا اونچ نیچ آ رہی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. ہماری زندگی، مجھے تو نہیں یاد کہ نواز شریف کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی، عمران خان کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی. میری زندگی تو اس وقت تبدیل ہوئی جب میں نے اس کے اوپر کوئی عمل کیا ہے، جب میں نے اپنے لیے کوئی کام کیا، میری زندگی تبدیل ہوئی. بالکل تبدیل ہوتی ہے، اور یہ میرے جیسے سارے لوگ ہیں، سب کی زندگی ایسے تبدیل ہوئی ہے. ہاں، یہ افسوس مجھے ضرور ہو رہا ہے کہ اس فضول کوحرام جو مچ گیا عدم برداشت کا، خاص طور پہ انساسی ان کے، تو بہت سارے اچھے لوگوں کو بھی مجھے بلاک کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا کہ آپ ہماری پوسٹوں کو شیئر کریں. آپ بتائیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں شیئر کروں؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہیں ہے. میں سارے دن میں جو 4-5 شیئر کرتی ہوں اگر میں، تو وہ میرا مین فوکس ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، اس کو ہی شیئر کرنا چاہیے. جیسے اگر پانی کا ہے، جیسے اگر زمین کے متعلق ہے، اگر کوئی جڑی بوٹیاں ہیں ایسی اگائی ہیں کھیتوں میں، ان کے بارے میں کرنا چاہیے جو ریئل پرابلمز ہیں ہمارے. لیکن نہیں، آپ سوشل میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا اس کا مطلب ہے فوکس اپنے پرابلمز پر نہیں ہے، فوکس آپ کا جسٹ فار انجوائمنٹ پر ہے. یہ سارے انجوائمنٹ والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، چاہے مذہب پہ بولتے ہیں انجوائمنٹ والے ہیں، وہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، چاہے یہ اس پہ بول رہے ہیں، سیاست پہ بول رہے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کھڑے ہوتے، کیسے ووٹ ڈالتے، کیسے. مجھے پتا ہے جب الیکشن ہوتے تھے ہماری جان عذاب میں ایز اے پریزائڈنگ کتنی مشکل سے ہم لوگ اپنے سینٹر کو چلاتے تھے، اور کس طریقے سے. بلکہ ابھی آپ کے پروگرام میں مجھے بات یاد آ گئی کہ میں اب بہت زیادہ سیریس ہو رہی ہوں کہ میں اپنی لائف کے جو ایسے چھوٹے چھوٹے سے واقعات جو میرے ساتھ گزرے ہیں، جنہوں نے مجھے سوچنے میں مجبور کیا ہے، میں ان پہ ایک ویڈیو بنا کے لگا دوں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے مجھے خود محسوس ہوا کہ پاکستان کے لوگ سوچتے نہیں ہیں، واقعی بالکل نہیں سوچتے، سوچ سمجھ کے کام ہی نہیں کرتے. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بغیر سوچے سمجھے، جس نے سوچا وہ پیچھے ہٹ گیا. ابھی تک میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے کہ جس نے سوچا ریلے میں گھس بھی گیا تھا نا، اگر کوئی سیاسی عدم برداشت کے ریلے میں گھسا بھی ہے، اگر اس نے سوچا ہے کہ کیا کر رہا ہو، وہ پیچھے ہٹ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابھی سوچے نا، سب سوچے. جی، میں آپ سے اسی بارے میں ایک کیا آپ بات کر رہی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کلچر، جیسا کہ ہم عدم برداشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہماری پروفائل ہے وہ ہماری شخصیت کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری تھنکنگ کیسی ہے، اور وہ ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہماری شخصیت کی، یا نیگیٹو چیزیں جو ہیں جو بھی ہم نے شیئر کی ہوتی ہیں اپنی پروفائل کے اوپر، سو وہ ان چیزوں کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہی دنوں میں ایک میٹنگ میں تھا، تو وہاں پہ ایک انفلوئنسر جو کہ کانٹینٹ کی سروسز فراہم کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اس حوالے سے
کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے منسلک کی وہ پوسٹ. سو اس پوسٹ کے بعد جو تھے کوئی جو کمپنی تھی اور انہوں نے مین پیج کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دی. تو اس کے بعد ان کے بزنس کو جو ہے اتنا زیادہ ہیوج لاس ہوا. تو میں جیسے کہ آپ پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ کسی سیاستدان کے آنے سے یا جانے سے ہماری زندگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک ہم جو ہے خود اپنا کوئی انیشیٹو نہیں لیتے. سو اس حوالے سے آپ کیا سجیشنز دیں گی کہ جو ہماری سوشل میڈیا پروفائلز ہے اس کے اوپر ہمیں اس طرح کی چیزیں اور جو طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں آج, یہ دیگر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ہم وہاں پر تو کبھی نہیں سنتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو. ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو چلو وہ دھاندلی بھی اگر ہوئی ہے تو وہ بس تھوڑے دن شور مچتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو طوفان بدتمیزی ہے وہ کہیں پر ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. سو وائی پاکستان؟ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, واقعی نہیں ہوتا. میرے پہلے سے یوکرائن کے کافی ساری فیمیل تھیں جو میرے ساتھ فیس بک پہ فرینڈ تھیں. ربن کی ایمبرائڈری میری اور ان کی, میں نے بلکہ سچی بات تو بتاتی ہوں کہ میں نے انہی سے سیکھا ہے. وہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی, انہوں نے مجھے گروپوں میں ڈالا. جب یوکرائن میں حملہ ہوا رشیا کا تو میں نے نوٹ کیا کہ ان لوگوں نے اتنی دعائیں, انہوں نے فوراً اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا. سارے فیمیل سب نے دعائیں شروع کر دی, باقاعدہ بیٹھ کے میں نے ان کا پروفائل اتنا سیریسلی چیک کیے. آج صبح بھی میں نے ان کا چیک کیا. اس کے مقابلے میں آپ ہم لوگوں کے پاکستانیوں کے پروفائل دیکھیں تو ہمارے اس میں اپنے وطن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کوئی دعا کوئی کرتا نہیں, کسی کو کوئی غرض نہیں. بس وہ جو ملی نغمے پرانے ہیں جو کبھی وہ 23 مارچ پہ لگ جاتا ہے, کبھی 14 اگست پہ لگ جاتا ہے. تو کیا اس سے ہماری حب الوطنی ظاہر ہوتی ہے یا اس سے ہو؟ ابھی میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ بمبارڈمنٹ ہوئی یوکرائن کا ہی کوئی سٹی ہے, اب نام تو میں تو ان کی لینگویج پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں, اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ یوکرینی ہے. تو وہ یوکرینی ایک فیمیل نے لگایا کہ آج ہمارے شہر گاؤں کے لوگوں نے سب نے مل کر اپنے گاؤں کو صاف کیا ہے, کیونکہ خزاں اب وہاں پہ جیسا خزاں کے پتے گر گئے تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے آج باوجود اس کے کہ بم گر رہے ہیں, وہ کہتی ہے ہم اپنے شہر کو صاف کرنا چاہتے تھے, ہم نے صفائی کی ہے, ہم سب گھروں سے نکلے ہیں. اور ان کی میں نے شیئر کیا ہے اپنے اس پہ کہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اپنے وطن سے محبت. ٹھیک ہے بم گر رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, لیکن کیا وہ گندا رہے گا؟ ہمارا ملک گندا رہے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سوچ ہمیں جب دوسروں کی اور باتیں دیکھتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, تو یہ بھی تو مثال دے نا, اس کی بھی تو مثال دے. یہ بھی تو آپ کے سامنے ایک بھی یوکرینی چھوڑ کر نہیں گیا اپنا ملک, وہیں پر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یہی جئیں گے یہی مریں گے. تو ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تم تو یہاں رہتے ہو نا, تمہیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے نا. یہاں پہ جو پانی گندا ہے تو اس کو کلیئر کریں. آپ کی اگر کچھ نہیں ملتا یہاں پر, یعنی جس طرح مہنگائی کرتے ہیں تو آپ اگائیں, بالکل اگائیں. کس نے منع کیا ہے؟ گھروں میں بھی اگا سکتے ہیں, میں نے بھی اگائے ہوئے گھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے, جیسے پودینہ میں نے گھر میں لگایا ہوا ہے, چقندر لگایا, پیاز لگایا, تھوم لگایا, گملوں میں لگائے میں نے, تو شملہ مرچ لگائی ہوئی میں نے. تو کیوں نہ لگائیں؟ آپ کو کس نے منع کیا؟ اس کی تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو آپ کی ہے ہی نہیں, شو ہی نہیں کرتے. اب میں ہینڈ بیگز بناتی ہوں تو میں اکثر لوگوں کو ہینڈ بیگز جان بوجھ گفٹ میں دیتی ہوں تاکہ, اور ان سے کہتی ہوں خدا کے لیے پلاسٹک کے بیگ لینا چھوڑ دو, کیونکہ مجھے پلاسٹک کے بیگز پسند نہیں. یہ جاتے ہیں نالیاں بند کرتے ہیں, یہ جاتے ہیں ہماری زمین کو ڈیمیج کرتے ہیں, فصلیں نہیں اگتی, اور یہ جب سیلاب آتا ہے تو درختوں پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, مجھے برے لگتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. اس کے لیے تو احتجاج کرے نا, کم از کم اس کے لیے تو سوچے نا, کیونکہ ہم نے تو یہی رہنا, یہیں پہ کھانا ہے, یہیں پینا ہے, باقی جو آئے گا جو جائے گا جانے دیں اسے. جی میم بالکل ٹھیک کہا آپ نے اس حوالے سے. اور میرا آپ سے آخری سوال بھی یہی اس حوالے سے ہی ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی یہ جو ادب برداشت کا جو کلچر, اس کے اوپر ہم نے بات تو بہت ساری جو پرابلمس ہیں وہ تو ڈسکس کی ہیں آج, لیکن اب ہم اس کے آپ نے ساتھ ساتھ سولوشنس بھی بتاتی گئی. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا میم کہ دیکھیے کہ یہ جو بچے ہیں
جو کہ اس کلچر کو اڈاپٹ کر چکے ہیں اور اس تمام چیز کا جو شکار ہو چکے ہیں. سو یہ لوگ جو ہیں ہمارے ہی جو ہے کوئی بھائی بہن ہے, کوئی جو ہے ہمارے دوست ہیں. سو ہمیں جو ہے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگانا ہے اور اس عدم برداشت کے اس کلچر کو ختم کرنا ہے بحیثیت پاکستانی. اور بحیثیت پاکستانی ہمیں پازیٹیو چیزوں کو ڈسپلے کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی کچن گارڈننگ کے حوالے سے بتایا کہ بڑا ہی پازیٹیو میسج ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس اسپیس کم بھی ہے تو ہم بوٹلس کے ذریعے سے جو ہے کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں. ہم چائنا کی مثال دیکھ لیجیے, وہاں پہ لوگوں نے دیواروں کے ساتھ گملے جو ہیں ہینگنگ پوٹس لگائے ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہے ہمیں پروموٹ کرنی ہیں. سو یہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ اسکول میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو کچھ ایسے سبجیکٹس پڑھائے جائیں جس کے اندر یہ ٹاپکس ہوں اس طرح کے عدم برداشت کے حوالے سے, ٹالرنس کے حوالے سے. سو وٹ از یور سجیشن؟ ہاں جی بالکل, یہ تو ضروری ہے. اب یہ ہو گیا ہے, اس کو مطلب اس حد تک آ گیا ہے کہ ایکشن ضروری ہو گیا. تو اس کو تو ہر لحاظ سے میں تو یہی کہوں گی کہ چاہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی اس کو اخباروں کے ذریعے پھیلانا چاہیے کہ اگر آپ نے اس آگ کو روکا نہیں تو خود ہی جل کے بھسم ہو جائیں گے. یعنی جو عدم برداشت کا شکار ہوگا وہ اسی کو نقصان ہوگا. تو نقصان سے بچانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو یعنی بزی کریں کسی طرح. میں تو یہی کہتی ہوں کہ اب ظاہر کورسز وغیرہ میں تو ہم ایز اے ٹاپک رکھیں گے ہی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کورسز کو کتنا اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ, ہمیں پتہ ہے وہ پڑھتے بھی نہیں, وہ دیکھتے بھی نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس کو ایز اے جتنے بھی ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی جس طرح پرنسپل ہے, ٹیچر ہے, وہ اپنے لیکچرز میں اس کو ان پہ ظاہر کریں, احساس دلائیں کہ دوسرے کو برداشت کرنا کتنا اہم ہے. یعنی اس چیز کے احساس دلائیں کہ دوسرے کو برداشت کرنے میں تمہیں کتنا فائدہ ہے. یہ نہ احساس دلائیں کہ تمہیں برداشت کرنا ہی نہیں ہے. نہیں, تمہیں برداشت کرو اس لیے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پروڈکٹیو بنائیں, ان کو کام پر لگائیں. ابھی میں کہتی ہوں جب سے میں سوشل میڈیا پر آئی ہوں صرف ایک آدمی مجھے اتنا مطلب اس کی بات مجھے اچھی لگی. بیتوں کے سوال تو کرتے ہی ہیں لوگ جس طرح ان کی عادت ہے, لیکن صرف ایک آدمی تھا, پتہ نہیں مجھے اب اس کا نام بھی یاد نہیں, کافی مہینے ہو گئے. اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ میڈم میرے بیٹے ہیں 2 یا 3, اس میں مجھے یاد نہیں, تو وہ بالکل موٹیویشنل کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. اسکول گوئنگ بچے ہیں اور میں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو ایک پازیٹیو لائف کی طرف لانا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا اور اس نے واقعی اپریشیٹ بھی مجھے کیا اس بات سے. میں نے کہا اس سے کہیں کہ بچوں سے کہیں کہ اپنے سارے کام خود کریں, اپنے کپڑے بھی خود دھوئیں, اپنے کپڑے پریس کریں, اپنے لیے کھانا بھی بنائیں, اپنے برتن بھی خود دھوئیں اور اپنے کمرے کو بھی خود صاف کریں. اپنے سارے کام وہ خود کریں. کیونکہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, میں ایک مدرسے میں بھی گئی تھی, تو وہاں پہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو جی ریٹائر پرنسپل ہیں, آپ کی تو بہت اچھی پینشن ہوگی, تو آپ پرس کیوں بناتی ہیں؟ میں نے کہا میں پرس اس لیے بناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, القاسب حبیب اللہ ہے, اگر ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. تو کیسے آپ کام کرنے سے روک رہے ہیں ان کو؟ کیوں آپ جاجوں میں جانے دیتے ہیں؟ آپ ان کو کام کر رہے ہیں نا, گھر کے سارے کام ان کے ذمے کر دیں. بیٹھی ہے نا امی, بیٹھی رہے, صرف ان کو بتائے کہ کرنا کیا ہے, ان کو ایک ایک چیز سکھا دے, ہر کام کرنا ان کے ذمے ڈال دے. تو یہ جتنا اس سے اچھی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کو ہاتھ سے کام کرنے دیں, ان کو کام کر کے تیار کر کے مت دیں, ان کو سارے کام خود کرنے دیں اور ان کی ایبلٹیز کو چیک کریں. اگر کسی بچے میں کوکنگ کی ایبلٹی ہے, لڑکا ہے, اس کو اور سکھائیں. کسی بچے میں سیونگ کے ہے ایبلٹی, اس کو اور زیادہ سیونگ کی طرف لے کے جائیں. کسی بچے میں اگر کلرز کمبینیشن, وہ پینٹنگ کرنا چاہتا ہے, وہ آرٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, اس کو اسی فیلڈ کی طرف لے جائیں. یعنی اس کے مائنڈ کو آپ قابو کریں. دوسرے لفظوں میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہاتھ سے کام کرنے سے انسان کا مائنڈ انتہائی پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ جو ہاتھ سے کام نہیں کرتے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں,
اور یہ فرسٹریشن وہ نکالتے ہیں برداشت عدم برداشت کی۔ آپ کیسے نقصان تو اسی بندے کا ہو رہا ہے نا۔ اب وہ سارے لوگ جو کام نہیں کرتے وہ بیٹھ کے زبان چلاتے رہتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایسی حرکتیں یا ایسی پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں جس سے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نفرت کا اظہار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کوئی ایسا کر کے جائیں۔ مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی، کسی نے مجھے کہا تھا بہت پہلے کہ ایسا کام کریں کہ آپ کی تصویر لگا کے کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اہم کام کیا تھا، جس طرح ہم قائد اعظم کی تصویر لگاتے ہیں، جس طرح ہم علامہ اقبال کی تصویر لگاتے ہیں۔ تو اس حد تک کوئی اہم کم سے کم نام لینا نہیں کہ اس کی اہمیت اس حد تک ہو کہ جی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی پازیٹیو کام کیا، ایسا کام جو اہم ہو، تو بالکل آپ کی ویلیو ہے۔ ورنہ اس بولنے سے تو نہیں ہے، ویسے بھی جو ہسٹری کریٹ ہوتی ہے وہ تو افعال کی ہوتی ہے، وہ کردار کی ہوتی ہے، وہ بولنے کی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ہٹلر نے اتنی تقریریں کی ہیں، ہٹلر نے کیا کیا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح چنگیز خان نے کیا کیا ہے ہمیں پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس نے بولا کتنا ہے، کیا کیا، کہاں کہاں بولا، کہاں کہاں گالیاں دی ہیں، کون یاد رکھتا ہے ان باتوں کو؟ کام کرے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ملک کی آبادی ہے اس کا 60% جو ہے جو نوجوانوں میں مشتمل ہے، ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے پروڈکٹیو کاموں میں، وہ چاہے ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ہمیں جو ہے ان کو کیٹیگرائز کر دینا ہے، کون کیا چاہتا ہے اس کو جو ہے اس فیلڈ میں بس ہمیں تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اس راہ پر لگا دینا ہے۔ اور جیسا کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بڑے انفلوئنسر ہیں، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، انہوں نے، ہم نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے اوپر بہت ساری رحمتیں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا سارا انہوں نے کمایا، پاکستان سے بیٹھ کے ہی کمایا۔ سو اب یہ پے بیک کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر وہ 1 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر ایک اس طرح کی ویڈیو جو کہ عدم برداشت کے ٹاپک پر ہو، یا اس طرح کی ڈاکومنٹریز جو کہ عدم برداشت کے ٹاپک پر ہو، اگر وہ کریٹ کر دیں گے، سو جو کہ ہمارے ینگسٹرز ہیں، اب سوشل میڈیا کا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت وافر مقدار میں کنزیوم کرتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں نیچے آتا۔ سو جب وہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈاکومنٹریز دیکھیں گے یا فنی کانٹینٹ دیکھیں گے کہ یار یہ عدم برداشت کا جو کانٹینٹ ہے یہ ہمیں کنزیوم کرنا ہے، ان کے دماغ میں ایک پازیٹیو میسج جائے گا۔ سو میرا یہی میسج ہے تمام لوگوں سے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو، جیسا کہ میم نے بھی کہا کہ پروڈکٹیو کاموں میں انگیج کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں سب کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ